الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اهد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، اس وقت ہم ایک مکتب کے پروگرام میں ہیں. قرآن اور علم دین کی نسبت سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. ہمیں اور آپ کو یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، اسلام میں علم دین کی کیا اہمیت ہے، اور وہ افراد جو علم دین کو حاصل کر چکے ہیں یا حاصل کر رہے ہیں، جن کو ہم علماء کہتے ہیں یا طلبہ کہتے ہیں، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. آپ یقین مانیے کہ علم، مطلق علم، ابھی اس کے ساتھ دین نہ جڑے، مطلق علم ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر ناپاک جانور میں پیدا ہو جائے تو وہ جانور بھی پاک بن جاتا ہے. آپ کو سن کر عجیب لگ رہا ہوگا، قرآن حکیم میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے. فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ. اس سے پہلے آیت ہے يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ. پھر یہ حکم آیا فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کتا جس کا جھوٹا ناپاک، انتہائی درجے کا ناپاک، اس کی ناپاکی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ شروع اسلام میں کتے کے جھوٹے برتن کو 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 7 مرتبہ دھونا ضروری تھا شروع میں. پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا اور اس میں آسانی دی گئی کہ وہ بھی 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. اگرچہ اب بھی بڑھیا اور مستحب بات یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھویا جائے. تو کتا اتنا خبیث اور کہہ لیجیے اتنا ناپاک جانور ہے، اس کا لعاب کسی برتن میں لگ جائے، پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، برتن ناپاک ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کتے کو تعلیم دے دی جائے، اس کو سدھا دیا جائے، اس کو پڑھا دیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ کا یہ حکم آیا ہوا ہے کہ قلب معلم، قلب معنی کتا اور معلم معنی پڑھایا ہوا ہے. قلب معلم اگر شکار کو پکڑ کر لائے، تم نے اس کتے کو بسم اللہ پڑھ کر بھیجا تھا، وہ شکار کو اپنے منہ میں دبا کر لایا اور وہ مر گیا،
تو وہ کتا پھر بھی حلال اور پاک رہے گا۔ یہ قرآن نے حکم بیان کیا۔ کیوں پاک رہے گا؟ اور بھی تو بہت سے کتے ہماری گلیوں میں گھومتے ہیں، بستی میں گھومتے ہیں، وہ جب برتن میں منہ ڈالے تو برتن ناپاک ہو گئے، ہماری مرغی کو پکڑ کر دبا دے مر جائے تو ناپاک ہو گئی، حرام ہو گئی۔ لیکن یہ کتا اگر پکڑ کر لاتا ہے اور پکڑنے کی وجہ سے وہ جانور مر بھی جائے تو بغیر حلال کیے ہوئے پھر بھی حلال مانا جائے، پھر بھی پاک مانا جائے۔ یہ امتیاز، یہ خصوصیت اس کتے کو علم کی وجہ سے ملی۔ قلب معلم پڑھایا ہوا کتا ہے، سدھایا ہوا کتا ہے، اس کو بسم اللہ پڑھ کر آپ نے چھوڑا تو اس کا مارا ہوا جانور حلال ہے، پاک۔ آپ اندازہ کرو مطلق علم کی کیا فضیلت ہے، اور اگر اس کے ساتھ جوڑ دیں علم دین، دین کا علم، پھر تو نور علی نور ہے، کہنے ہی کیا۔ یہ علم ایک ایسی نعمت ہے، ایسی دولت ہے جو کمزور کو بھی قوی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم نازل کیا ہے اس میں بہت سے واقعات ہیں، قصے ہیں، ان میں سے ایک قصہ ہدہد کا بھی ہے، اس میں بھی یہی سبق۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر بھی ہیں اور بادشاہ بھی، اور بادشاہت بھی عجیب، انسانوں پر بھی حکومت، جنات پر بھی حکومت، ہوا پہ بھی ان کی بادشاہت چلتی تھی، چرندوں اور پرندوں پر بھی ان کی حکومت چلتی تھی۔ ایسا بادشاہ اللہ نے بنایا۔ جب وہ کہیں لشکر کو لے کر چلتے تھے تو نظام یہ تھا کہ ہر قسم کا چرندہ پرندہ لشکر میں ساتھ رہتا ہے، انسان بھی رہیں گے، جنات بھی رہیں گے، لیکن چرندے پرندوں میں سے بھی کچھ اقسام ساتھ رہتی تھی۔ خاص طور سے ہدہد، جس کو ہماری میواتی میں شاید کھٹکلا کہتے ہیں، لمبی چونچ رہتی ہے، اس کو عربی میں ہدہد کہتے ہیں۔ یہ پرندہ بھی ساتھ رہتا ہے۔ اس کا کام یہ تھا کہ پورا لشکر جہاں جا کر پڑاؤ ڈالے گا، دن 2 دن 4 دن جہاں لشکر ٹھہرے گا، وہاں زمین میں یہ اندازہ لگائے کہ پانی کہاں ہے۔ مشہور ہے میوات میں بھی یہ بات، اور یہ سچی ہے کہ ہدہد کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ زمین میں کہاں پانی ہے اور کتنی گہرائی ہے، میٹھا ہے یا کھارا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہدہد پرندے کو ساتھ رکھتے کہ لشکر جہاں ٹھہرے تو یہ پانی کا اندازہ لگا اور بتائے کہ کتنی گہرائی پر۔ حضرت سلیمان اس کی بولی سمجھتے تھے۔ ایک دن لشکر روانہ ہوا، جنگل میں کہیں قیام ہوا، اور نوبت آئی اس چیز کی کہ پانی کی تحقیق کی جائے، پانی ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی گہرائی میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظر دوڑائی اور ہدہد کو دیکھا تو وہ مجمع میں نظر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نقل فرما رہے کہ سلیمان نے اس وقت کیا تبصرہ کیا، حضرت سلیمان نے کیا بات کہی، فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ 19 پارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے، مجمع میں، لشکر میں ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، میری نظر میں کوئی کوتاہی ہے یا واقعی وہ غائب ہے۔ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، ہو سکتا ہے مجھے نظر نہ آ رہا اور وہ موجود ہے، بدگمان کیوں ہوں میں؟ اس لیے حضرت کا تعبیر انداز یہ ہے، مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا یا واقعی وہ غائب ہے۔ تحقیق کی گئی، تفتیش ہوئی، چھان بین ہوئی تو پتہ چلا کہ واقعی وہ غائب ہے، غیر حاضری لگ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی ناراضگی ہوئی اور حضرت نے کہا آنے تو خبر لوں گا، لَأُعَذِّبَنَّهُ، سخت پٹائی کروں گا۔ اتنا سا پرندہ ہوتا اور وہ بھی حضرت سلیمان کی پٹائی کیا برداشت کرے گا، اور فرمایا اگر معقول عذر نہیں پیش کیا اس نے تو ذبح کر دوں گا اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، بغیر اجازت کے، بغیر چھٹی کے غائب کیوں ہو گئے؟ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ہدہد آ گیا، پرندوں نے بتایا ہوگا کہ تیری خیر نہیں ہے، اچھی خاصی ٹھکائی ہونے والی، غیر حاضری کر کے، جیسے غیر حاضر بچے کو سب ڈراتے ہیں استاد جی خبر لے کر کے، تو وہ پرندے ہدہد جو ہے اپنی پروں کو جھکاتے ہوئے بڑی عاجزی اور تواضع کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حاضری میں دربار، حضرت نے فرمایا کہاں گیا، بغیر پوچھے کیوں نکل گیا؟ تو اس نے کہا میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں، ایسا علم لے کر آیا ہوں جو علم آپ کے پاس نہیں،
یہاں سے دلیل ملی کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو کمزور کو قوی کرتی ہے. اتنا سا پرندہ اور بادشاہ کے سامنے جرأت سے بول رہا ہے. فقال احط بما لم تحط به. بادشاہ سلامت پیغمبر وقت میں ایک ایسا علم لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں آپ کو بھی معلومات نہیں. قصہ لمبا ہے وہ نہیں سنانا مجھے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم اس کی تحقیق کریں گے. تم کون سا نیا علم لے کر آئے ہو؟ تم جو قصہ اور کہانی سنا رہے ہو وہ سچ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک تحریر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھ کر دی ہدہد کو, اور وہ خط لے کر وہاں پہنچا بلقیس کے پاس. وہاں پھر وہ قصہ لمبا آتا ہے. مجھے اس واقعے سے صرف اشارہ کرنا ہے کہ علم ایک ایسی نعمت ہے جو کمزور کو قوی کرتا ہے. جس کے پاس کوئی سہارا نہ ہو اس کو سہارا کرتا ہے. علم ایک روشنی ہے. علم ایک روشنی ہے. علم وہ چیز ہے جہاں سے ہمارے دین کی شروعات ہوتی ہے. لفظوں کو توڑنا میرا. جہاں سے ہمارے دین کی شروعات ہوتی ہے علم وہاں سے شروع ہوتا ہے. بلکہ یوں کہو کہ جس دن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جائے, آج ان کے سر پر تاج نبوت رکھا جا رہا ہے. آج پہلی مرتبہ ان کو یہ اطلاع دی جائے گی, خبر دی جائے گی کہ اب سے آپ نبی ہو گئے اور جبرائیل آپ کی خدمت میں آیا کریں گے, اللہ کا پیغام لے کر آیا کریں گے. پہلا وقت ہے, پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے. تو ذہن دوڑاؤ, اپنی عقل دوڑاؤ کہ اس پہلے موقع پر اللہ کی طرف سے حضرت محمد رسول اللہ کے پاس کیا پیغام آنا چاہیے. ہر کوئی دماغ لگائے. مثلا ہمارے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ جب پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل محمد رسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں اور ان کو یہ بتائیں گے کہ آج سے آپ نبی ہو گئے, تو پہلا پیغام یہ آنا چاہیے تھا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ پہلا پیغام یہ ہوتا. جبرائیل آ کر کہتے محمد رسول اللہ سے, اے محمد آج سے آپ نبی ہو گئے اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ میں تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے رسول بنایا گیا, میں تم سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. یہ اعلان آنا چاہیے. لیکن پہلی مرتبہ یہ وحی نہیں آئی. یا نمبر 2 پر ہمارا دماغ یہ کام کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن رہے ہیں شرک مٹانے کے لیے, توحید کو بڑھاوا دینے کے لیے, توحید کو پھیلانے کے لیے آپ نبی بنائے جا رہے ہیں. تو پہلی وحی, پہلی قرآن کی آیت ہونی چاہیے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اے محمد کہہ دو اللہ ایک ہے. یہی تو ہونا چاہیے. نبی کس کام کے لیے بن رہے ہیں؟ توحید کو پھیلانے کے لیے بن رہے ہیں. یا تو یہ کہلوایا جاتا ہے پہلی وحی میں کہ کہو کہ اللہ ایک ہے, یا یوں اعلان کروایا جاتا ہے کہ لوگوں کو سنا دو آج سے میں رسول بن گیا, نبی بن گیا. لیکن یہ دونوں باتیں نہیں کہلوائے گی, کوئی تیسری بات بھی نہیں کہلوائے گی, چوتھی بات بھی نہیں کہلوائے گی. ایک عجیب پیغام آ رہا پہلی مرتبہ. سارے مسلمان جانتے ہیں کہ سب سے پہلی جو آیات نازل ہوئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم الذی علم بالقلم. جب پہلی مرتبہ پیغام آ رہا ہے, پہلی وحی آ رہی ہے محمد رسول اللہ پر, اس میں اللہ کا حکم پڑھنے کا, پڑھو. قلم کا تذکر آ رہا ہے, علم کا تذکر آ رہا ہے. حالانکہ تذکر آنا چاہیے توحید کا, تذکر آنا چاہیے رسول اللہ کے نبی ہو جانے کا, یا تذکر آنا چاہیے نماز کا, تذکر آنا چاہیے حج کا, روزوں کا, اور چیزوں کا آنا چاہیے. یا تذکر آنا چاہیے تبلیغ کا, اے محمد آپ رسول ہو گئے, آپ لوگوں میں تبلیغ کیجیے. یہ تذکر آنا چاہیے. لیکن کیا تذکرہ پہلی وحی میں پہلی مرتبہ رابطہ ہو رہا ہے جبرائیل کے واسطے سے محمد رسول اللہ کا اللہ سے پہلی مرتبہ رابطہ ہو رہا ہے. تو حکم کیا ہے؟ پڑھنے کا. اقرأ, اقرأ پڑھو. اس سے اہمیت کا اندازہ کرو کہ ہمارے دین کی شروعات ہی قرات اور علم سے ہے, اور اللہ اس پہلی وحی کے ذریعے امت محمدیہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو شریعت اب نئی نازل ہونے والی ہے محمد رسول اللہ پر, جو احکامات آنے والے ہیں, ان احکامات پر, ان شریعت پر پوری طرح عمل علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. یہ سمجھانا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت آنے والی ہے, نیا قانون آنے والا ہے,
اللہ کی طرف سے بہت سے احکام آنے والے ہیں، تو پہلا حکم پڑھنے کا اور علم کا دے کر اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو شریعت آئے گی اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بغیر پڑھائی کے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے پہلا حکم پڑھنے کا، اقرا، پہلا حکم علم کا، پہلا تذکرہ قلم کا، کہ اس شریعت کو، اس احکام کو، ان حکموں کو محفوظ کرنا، ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا بغیر علم کے ممکن ہی نہیں۔ اس سے اندازہ کرو۔ اور یہ بھی بتایا گیا ساتھ ساتھ کہ اگر اسلام میں سے، دین میں سے، ہمارے مذہب میں سے علم کو نکال دیا جائے تو ایسا سمجھو جیسے کسی جاندار کے اندر سے اس کی روح نکال دی، جاندار کے اندر سے اس کی روح نکال دی۔ علماء کرام نے دوسری مثال دی کہ جس طرح پانی کے لیے، مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے، اگر مچھلی کو پانی سے باہر کر دیں تو اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے تو دم توڑ دیتی ہے اور مر جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام اور علم، اسلام مذہب اور علم، ان دونوں کا جوڑ اور ربط ہے کہ اگر اسلام میں سے علم کو باہر نکال دے تو اسلام کا دم گھٹنے لگے گا، مذہب اسلام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ صرف رسم رہ جائے گا، کچھ رواج رہ جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ایک دور آئے گا اور ایسا ہوگا کہ آہستہ آہستہ علم اٹھے گا، ختم ہو جائے گا، اور لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے، بڑا بنا لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بانتزاع العلماء یا بقبض العلماء۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو ایک بار بھی نہیں اٹھا دیں گے، ایک دم ختم نہیں کر دیں گے کہ آج تک پوری دنیا میں علم تھا، کل صبح سورج نکلا دنیا سے علم ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ البتہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا، دینی معلومات کو ختم کرے گا زمین سے، قرآن اور حدیث کی معلومات ٹھپ پڑ جائیں گی۔ کس طرح؟ بقبض العلماء، علماء کی وفات سے۔ ایک بڑا درجے کا عالم دنیا سے جائے گا، دوسرا ایسا نہیں پیدا ہوگا۔ علامہ انور شاہ کشمیری چلے گئے، اب دوسرا کوئی علامہ انور شاہ کشمیری نہیں۔ قاسم نانوتوی چلے گئے، اب کوئی دوسرا قاسم نانوتوی نہیں۔ ایسا آہستہ آہستہ علم اٹھے گا کہ بڑے درجے کے علماء جائیں گے، کوئی ان کی جگہ پوری کرنے والا نہیں ہوگا۔ اذا لم يبق عالما، یہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچے گا کہ دنیا میں کوئی عالم نہیں رہے گا۔ اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا، آہستہ آہستہ سارے علماء چلے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنا رئیس بنائیں گے، بڑا بنائیں گے، رہبر بنائیں گے جاہلوں کو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت کہ ایسا وقت آئے گا کہ علم اٹھے گا، علماء جاتے رہیں گے اور ان کی کوئی جگہ پوری کرنے والا نہیں ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہندوستان کے مائے ناز حضرت مولانا ولی رحمانی دنیا سے تشریف لے گئے، اب شاید ہماری اور آپ کی آنکھیں ایسا عالم نہیں دیکھیں گے، چلے گے، اب ان کی کوئی جگہ پوری کرنے والا نہیں۔ اس طرح علم اٹھے گا، جب نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ کوئی صحیح علم رکھنے والا نہیں ہوگا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ اپنا بڑا بنائیں گے، رہبر بنائیں گے جاہلوں کو، پھر ان سے مسئلہ معلوم کریں گے۔ وہ یوں نہیں کہیں گے کہ ہم جاہل ہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جانتے نہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اس مسئلے کی ہمارے پاس تحقیق نہیں ہے، بلکہ اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے فتویٰ دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی ڈوبیں گے، دوسروں کو لے کر ڈوبیں گے۔ میرے بھائیوں رک کر سمجھو، اگر کسی مسئلے کی تحقیق نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو لا ادری کہنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ لا ادری کو مطلب میں نہیں جانتا، لا ادری میں نہیں جانتا، یہ کہنا بھی ایک علم ہے۔ کم سے کم اس کو یہ تو پتا کہ یہ مجھے معلوم نہیں، یہ بھی تو ایک علم ہے۔ لیکن فتنہ یہ پیدا ہوگا اور ہو گیا کہ
کہ لوگ جانتے نہیں ہوں گے اور پھر بھی جاننے کا دعویٰ کریں گے، اور صرف دعویٰ ہی نہیں، مسئلہ ٹھوکیں گے اپنی طرف سے. وہ مفت کے مفتی بنیں گے، مفت سے مفتی، پڑھا لکھا کچھ نہیں اور اپنی طرف سے فتویٰ دے رہے ہیں. لا ادری نصف علم ہے. لا ادری کہنا دین کا تقاضا ہے. لا ادری کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا ثواب کی بات ہے، یہ شرمندگی کی بات ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے پاس ہر چیز کا علم ہے. ایسا ہوا زمین پر کوئی نہیں. یہاں تک کہ جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، خاص طور سے حضرت محمد رسول اللہ، جن کے پاس تمام نبیوں کے علم سے زیادہ علم ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ سے کوئی بات معلوم کی جاتی تھی تو رسول اللہ فرماتے تھے لا ادری، میں نہیں جانتا. جب محمد رسول اللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، تو آج 1500 سال بعد کا ایک آدمی اگر لا ادری کہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ کہنا ہی چاہیے کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں. اس آتا ہے حدیث شریف میں سنا ہوا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک یہودی عالم آیا اور اس نے ایک مسئلہ معلوم کیا اور یہ بھی کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہوں گے تو آپ یہ مسئلہ بتا پائیں گے ورنہ تو نہیں. میں ایسی بات پوچھ رہا ہوں چونکہ وہ عالم تھا، تورات کا جاننے والا تھا. تو آ کر اس نے پوچھا ایک مسئلہ. حقیقت یہ تھی کہ اس نے اپنی تورات میں رسول اللہ کی یہ صفت پڑھی تھی کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے. جس چیز کا علم نہیں ہوگا اس کے بارے میں وہ آخری نبی سکوت اختیار کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے. یہ صفت اس نے تورات میں پڑھی تھی. اس لیے جانچنے کے لیے آیا کہ واقعیت یہ وہی نبی ہے، یہ سچا نبی ہے کہ امتحان لینے کے لیے آیا کہ اگر یہ جھوٹا ہوگا تو اپنی طرف سے ضرور کہہ دے گا کچھ نہ کچھ، اور اگر سچا نبی ہے تو یہاں آ کر وہ کہہ دیں گے بھائی اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے. یہ جانچنے کے لیے وہ آیا اور آ کر اس نے سوال کیا اے محمد مجھے یہ بتائیے کہ زمین میں سے کون سا حصہ، کون سا ٹکڑا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اب ظاہر بات ہے اللہ کے من کی بات، اللہ کو زمین میں سے کون سا ٹکڑا اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے، یہ اللہ کے من کی بات ہے، دل کی بات ہے. اس کو محمد رسول اللہ کیا جانے جب تک بتایا نہ جائے. تو یہودی عالم کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ روئے زمین کے خطوں میں، زمین کے ٹکڑوں میں، حصوں میں کون سا حصہ اللہ کو سب سے محبوب ہے، یہ بتائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا. امتحان پورا ہو گیا، وہ سمجھ گیا کہ واقعی سچے نبی ہے. اگر جھوٹے ہوتے تو اپنی طرف سے جواب گھڑ دیتے. تو حضور فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا. ہاں جبرائیل آئیں گے، ان سے پوچھ کر بتاؤں گا. جبرائیل آئیں گے تو ان سے پوچھ کر بتاؤں گا. تو جبرائیل کو عالم کتنی دیر لگتی ہے؟ تھوڑی دیر میں جبرائیل آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ عالم بیٹھا ہوا ہے، یہودی ہے، اس نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ زمین کا کون سے ٹکڑا اور کون سے حصے اللہ کو زیادہ پسند ہے. مجھے تو معلوم نہیں، تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ. تو جبرائیل نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. سبق مل رہا ہے یہاں سے کہ جبرائیل بھی کہہ سکتے ہیں لا ادری، محمد رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں لا ادری، لیکن 1500 سال کے بعد تو ملا جی نہیں کہتا لا ادری. ملا جی تو بہت دور کی بات ہے، جس نے 4 مہینے لگا دیا، چلہ لگا دیا، وہ نہیں کہہ سکتا لا ادری. اس کو کہنا چاہیے کہ میں عالم نہیں ہوں. ہاں دعوت و تبلیغ کی بات مجھ سے پوچھ، میں بتاؤں گا. 6 نمبر مجھ سے سن، دھڑلے سے سناؤں گا. مسئلہ پوچھنا ہے تو عالم سے پوچھو، مسئلہ پوچھنا ہے تو مفتی صاحب سے پوچھو، لیکن وہ بھی لا ادری نہیں کہے. اس لیے شان گھٹتی ہے، شان گھٹتی ہے. وہاں رسول اللہ کی کوئی شان نہیں گھٹ رہی، وہاں جبرائیل کی کوئی شان نہیں گھٹ رہی. دونوں کا لا ادری نہیں جانتے. البتہ جبرائیل کہنے لگے، جبرائیل کہہ رہے ہیں اے محمد تھوڑا وقت کیجیے، انتظار کہ میں گیا اور آیا، بس ابھی پوچھ کر آتا، ابھی پوچھ کر آتا. حضرت جبرائیل گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آ گئے. آ کر جواب دیا. جبرائیل واپس آئے اور آ کر جواب دیا کہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں
احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اے محمد، اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ روئے زمین کے ٹکڑوں میں، حصوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ، سب سے محبوب حصے اللہ کی مسجد ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد، اور زمین کے ٹکڑوں میں، حصوں میں سب سے مبغوض، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے زیادہ قابل نفرت اسواقها بازار۔ یہ جواب ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجد ہے اور سب سے مبغوض جگہ بازار ہے۔ اور رکو سنو پھر، امت کا بڑا حصہ، امت کا بڑا طبقہ مسجدوں میں جا رہا ہے یا بازاروں میں جا رہا ہے؟ بازاروں میں۔ اللہ کی پسندیدہ جگہ مسجد اور نفرت کی جگہ بازار، لیکن ہمارا جوان بھی، بوڑھا بھی، پڑھا لکھا بھی، حاجی صاحب بھی، ان کا زیادہ وقت بازار میں، جو مبغوض جگہ۔ کیوں مبغوض ہے؟ زمین تو یہ بھی اللہ کی ہے، زمین تو وہ بھی اللہ کی ہے، بازار برا کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ وہاں غیر اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے۔ ہر کوئی کہے گا میرا کپڑا اچھا، میری دکان اچھی، میرا سیٹ صاحب اچھا، میرا فلاں صاحب اچھا، دوسروں کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، بھلائی بیان ہو رہی ہے، اور مسجد میں اللہ کی بڑائی بیان ہے۔ 5 وقت میں مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ امام صاحب بھی نماز شروع کرے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سورہ فاتحہ شروع کرے گا الحمدللہ رب العالمین، سب بھلائیاں اور تعریف اللہ کے لیے۔ تو 5 وقت نہیں، پورے 24 گھنٹہ یہاں اللہ کی خوبی بیان ہو رہی ہے اور وہاں غیر اللہ کی خوبی اور بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اس لیے وہ مبغوض جگہ ہے اور محبوب جگہ ہی ہے۔ تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ایسا دور آئے گا کہ جب عالم دین نہیں رہیں گے تو جاہلوں کو رئیس بنایا جائے گا، بڑا بنایا جائے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس سے یہ سبق ملا کہ دین میں سے، اسلام میں سے اگر علم نکل جائے تو گمراہی باقی رہتی ہے۔ حضور خود فرما رہے ہیں کہ لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنائیں گے، پھر وہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر علم نکل گیا تو سوائے گمراہی کے کوئی چیز نہیں۔ علم وہ چیز ہے جس کے لیے محمد رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا کہ علم میں اضافے کی دعا کیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے محمد اللہ سے مانگا کرو کہ اے اللہ میرا علم بڑھا دے، میرا علم بڑھا دے، میرا علم بڑھا دے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، ہماری اور آپ کی سوچ کیا ہے کہ دعا یوں ہوتی رب زدنی عملا، اے اللہ میرا عمل بڑھا دے، اے اللہ میرا عمل بڑھا دے۔ ابھی میں 8 رکعت تہجد پڑھتا ہوں، اللہ 16 رکعت پڑھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ میں اشراق پڑھتا ہوں، کچھ اور پڑھنے کی بھی توفیق دے۔ اے اللہ میں تہجد میں 8 پارے پڑھتا ہوں، 20 پارے پڑھنے کی توفیق دے۔ یوں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں بھی سبق دیا گیا کہ نفل عمل کے مقابلے میں، نفل سننا اچھی طرح، نفل عمل کے مقابلے میں علم کی زیادتی زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے دعا کروائی گئی رب زدنی علما، اے اللہ میرا علم بڑھا دے۔ نفل میں مشغول ہونے سے بہتر ہے علم میں اضافہ۔ حدیث شریف میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل فی العلم خیر فی فضل فی العمل۔ علم میں اضافہ، علم میں زیادتی، یہ بہتر ہے نفل کام میں زیادتی سے۔ ایک دوسری حدیث میں صاف صاف آیا، ایک آدمی آ کر سوال کیا اللہ کے نبی، 2 آدمی ہیں، ایک نفل میں مشغول رہتا ہے، رات بھر قیام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، پوری رات جاگنے کا اہتمام کرتا ہے، بڑا عابد ہے۔ اور ایک اور صاحب مولانا صاحب ہے، فرض نماز پڑھتے ہیں، واجب کی نماز پڑھتا ہے، ضروری سنت پڑھتا ہے، اس کے بعد اپنے حجرے مطالعہ کرتا ہے، کتاب لکھتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا آتا ہے اس کو مسئلہ بتاتا ہے، کچھ بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو پڑھا دیتے ہیں، لیکن زیادہ عبادت میں نہیں لگتا، تسبیحات کا بھی اہتمام نہیں، اشراق اور اوابین کا بھی اہتمام نہیں، تعلیمی حلقہ لگتا ہے اس میں بھی نہیں بیٹھتا، وہ اپنے دھن میں لگا رہتا ہے، پڑھنے میں، پڑھانے میں، مسئلہ بتانے میں، کتابوں کو دیکھنے میں وہاں لگا رہتا ہے۔ یہ حدیث میں اب سوال کر رہا ہے ایہما افضل، اے اللہ کے نبی ان دونوں میں کون بہتر ہے؟
جو نفلیں پڑھتا ہے، تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، پوری رات جاگ کر اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے، وہ بہتر ہے یا یہ مولانا صاحب بہتر ہے جو تھوڑی دیر نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد علم میں لگے رہتے ہیں، مطالعے میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کو مسئلہ بتانے میں لگے رہتے ہیں؟ کون بہتر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ سنو، ارشاد فرمایا فضل هذا العالم فضل هذا العالم على هذا العابد، اس عالم کی فضیلت جس کا تو نے تذکرہ کیا ہے کہ ضروری نماز پڑھ کر نفل نہیں پڑھتا ہے، علم میں لگ جاتا ہے، اس عالم کی فضیلت اس عابد پر جو رات بھر جاگتا ہے نفل پڑھتا ہے، اس عالم کی فضیلت اس عابد پر کفضلی علی ادناکم ایسی ہے جیسے خود محمد رسول اللہ کی فضیلت تم میں سے ادنا۔ کہاں نبی، کہاں امتی، کہاں پیغمبر؟ جہاں جبرائیل آتے ہوں، براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوں، جن کو معراج کے ذریعے اللہ نے اوپر بلایا ہو، کہاں وہ پیغمبر رئیس الانبیاء؟ اور دوسرا ایک ادنا امتی، فرمایا جیسا میرا مقام ہے تم میں سے ادنا کے مقابلے میں، ایسے ہی اس عالم کا مقام اور مرتبہ ہے اس عابد کا مقام۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک مفتی صاحب، ایک محدث صاحب، ایک مولانا صاحب شیطان کے لیے 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اس لیے حق اور باطل میں یہ عالم فرق کرے گا۔ مطلق جاہل ہے، وہ دین سے واقف نہیں ہے، علم نہیں رکھتا ہے، تو شیطان اس کو کیسے بھی دعوت چلا کر پٹک دے گا، کسی بھی گمراہی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ جو دین نہیں ہے اس کو دین بنا کر پیش کر سکتا ہے، لیکن عالم دین پرکھے گا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ سنت ہے یا بدعت ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ عالم پہچانے گا، اور صرف پہچانے گا نہیں، امت کو بتائے گا۔ اگر تمہیں عبادت کا شوق ہے تو علم میں لگو، علم میں لگا رہنا بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابا ذر لأن تغدو، دھیان سے سننا، یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیتا من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ۔ اے ابو ذر، تو صبح کو نکلے اور قرآن کی صرف ایک آیت پڑھ کر آئے، 5 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے، ایک آیت سیکھنے میں میاں جی کے پاس گئے، امام صاحب کے پاس گئے، قرآن کی ایک آیت سیکھ کر آئے۔ اے ابو ذر، تو صبح کو نکلے اور ایک آیت سیکھ کر آئے تو 100 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ حضور فرمایا وَلَأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ۔ عام طور سے میں یہ جملہ پڑھتا نہیں ہوں، چھپا دیتا ہوں، آج پڑھ رہا ہوں، عام طور سے پڑھتا نہیں ہوں، کبھی مولوی گمراہ ہو گیا، لیکن آج زبان سے نکل گیا تو ترجمہ کرنا پڑے۔ اے ابو ذر، تو صبح سویرے نکلے اور علم کا ایک باب سیکھ کر آئے، ایک چیپٹر کہہ لیجیے، ایک عنوان کہہ لیجیے، مثلا وضو کے مسائل سیکھ کر آئے، نماز کے مسئلے سیکھ کر آئے، زکوٰۃ کے مسائل سیکھ کر آئے، یہ ایک باب ہو گیا۔ اے ابو ذر، تو صبح کو نکلا اور علم کا ایک باب، ایک خاص قسم کے مسئلے تو سیکھ کر آیا، عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، خود اس پر عمل کرے یا نہ کرے تو بھی 1000 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ حدیث ہے، اگر انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ کے ارشاد ہے، رسول اللہ کے نہیں، اللہ کی بات ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آخر کوئی تو بات رہی ہوگی کہ پیغمبری کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کا سفر کروایا تھا خضر کے پاس۔ اہل علم کو اتنے سے سمجھ گئے، علماء کا مجمع ہوتا تو اتنا ہی کہتا میں آگے نہ کہتا، لیکن تمہیں سناؤں، بخاری شریف میں تفصیل آئی ہوئی ہے، قرآن کریم میں بھی خاصی تفصیل موجود ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں شاندار تقریر فرمائی، اگلی پچھلی ساری باتیں سنائی، ماضی کے بھی قصے سنائے، مستقبل کے بھی کچھ خدشات ذکر کیے، بہت جامع بھرپور معلومات کی تقریر کی۔ لوگ بہت خوش ہوئے، اور کیوں نہ کرتے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، علم وہاں سے آتا تھا ان کے پاس، کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرتے تھے،
تو بہت شاندار انہوں نے تقریر کی. تقریر کے بعد کسی نے کہا کہ حضرت زمین پر آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے حضرت زمین پر آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بالکل صحیح تھا. کیا فرمایا؟ نہیں، مجھ سے بڑا زمین پر کوئی عالم نہیں. جواب بالکل صحیح ہے کہ زمین پر اللہ کا پیغمبر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. ہمارے پاس تمہارے پر جو علم ہے وہ نبی کے علم میں سے ہی تو ہے، اور ہمارے پاس پورا علم نہیں ہے کہ حضور کے پاس کچھ باتیں معلوم ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا بالکل برحق تھا، سچا تھا. لیکن کچھ سچی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو نہیں کہنی چاہیے. سنیے، یہاں سے سبق مل گیا کہ کچھ سچی بات ہم میں سبتے رہے تھے، ہم پہ نہ ہم تو سچ بات کہہ دیں گے. سبق لو یہاں سے. کچھ سچی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں کہی جاتی. کچھ مستحب کام ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کرنے ہوتے. کہاں تک سناؤں میں، کس چیز کو سناؤں؟ کبھی وہ بات یاد آتی، کبھی وہ بات آتی. جو مستحب کام ہو، جس میں ثواب ملتا ہے، گناہ کوئی نہیں، بعض مرتبہ وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. بیچ میں یہ سنا کر وہ قصہ شروع کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، خانہ کعبہ میں اندر گئے، زیارت کی. آپ نے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جیسے حضرت آدم نے بنایا تھا، اس کے بعد حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، اس شکل پر نہیں، اس کی شکل بدل دی گئی. حضرت ابراہیم نے بنایا تھا وہ کیسا تھا؟ اس کو سمجھو. وہ اس طرح تھا کہ جیسے میرا یہ دائیں پاؤں، یہ جو میرا انگوٹھا ہے یہ حجر اسود ہے، چھوٹی انگلی ہے یہ رکن یمانی ہے. حتیم کی طرف خانہ کعبہ کی جو دیوار تھی وہ ایڑی کی طرح گول تھی. نقشہ تھوڑا ذہن میں آئے گا. اس کو سمجھو، یہ میرا ہاتھ جو ہے، یہ جو پیر سمجھو اس کو پیر، اس انگوٹھے کی جگہ وہاں حجر اسود ہے، آج بھی ہے. چھوٹی انگلی کی جگہ وہاں رکن یمانی، یمن کی طرف کا کونا. اور یہ دیوار ایسی لمبی ہے، آج بھی ایسی ہے. اس کے بعد یہ دیوار بھی لمبی ہے، یہ دیوار بھی لمبی ہے. پیچھے کی جو دیوار ہے وہ ایسی لمبی نہیں، گول تھی ایڑی کی طرح. اور دو دروازے تھے خانہ کعبہ میں، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، اور بالکل زمین کی سطح پر. ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے تھے، دوسرے دروازے سے باہر نکلتے تھے. اس لیے کہ نماز مسجد میں یعنی اس خانہ کعبہ میں اندر ہوتا ہے، عبادت اسی میں گھر میں اندر ہوتی ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر. حضور علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ سارا نقشہ بدلا ہوا ہے. یہ نقشہ کب بدل گیا تو وہ بھی سنو. قریش نے بدلا، مکہ والے جو تھے کافر اور مشرکین، انہوں نے بدلا تھا ایک موقع پر. اور انہوں نے تبدیلی یہ کی کہ دو دروازوں کے بجائے ایک دروازہ بنا. ادھر مغرب کی طرف جو دروازہ کھلتا تھا اس کو بند کر دیا، مشرق کی طرف جو دروازہ تھا ایک اس کو باقی رکھا اور اس کو بھی اونچا کر دیا. آج بھی اونچا ہے، اور اتنا اونچا کر دیا تو آدمی یوں نہ پکڑ صرف چوکٹ پکڑ سکتا ہے. اور پھر انہوں نے جب گھر خانہ کعبہ بنایا تو یہ دیوار اپنی جگہ پر، یہ دونوں دیوار بھی اپنی جگہ پر. مثال طور پر یہ گھر یہاں تھا، ان دو دیواروں کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے یہاں سے ایسی لمبی دیوار بنا دی، ایڑی کی طرح لمبی دیوار بنا، چوکور خانہ بنا دیا، چوکور گھر بنا دیا. یہ فرق ہو گیا. البتہ خانہ کعبہ کی جو جگہ تھوڑی سی باہر رہ گئی اس کو ایسی گول دیوار سے گھیر دیا. آج بھی ایسی گھری ہوئی ہے، حتیم کہتے ہیں اس کو. یہ اسی کی پہچان ہے کہ گول اسی لیے ایسے لمبی دیوار پر پھر گھیری جا سکتی ہے. وہ گول ایڑی کی طرح اسی لیے ہے تاکہ حضرت ابراہیم کی تعمیر کی یاد باقی رہے. اب سنو، تو جب مکہ فتح ہوا اور مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آیا تو آپ نے حضرت عائشہ کے سامنے اپنی ایک تمنا کا اظہار کیا اور فرمایا، عائشہ اگر تمہاری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، آج ہی تو مسلمان ہوئے، مکہ فتح ہوا ہے، 2-4 دن بعد آپ یہ بات فرما رہے ہیں، اگر تمہاری قوم ابھی جدید الاسلام نہ ہوتی، نئے مسلمان نہ ہوتے یہ،
تو میرا جی چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کو توڑ کر ایسے بنا دوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، 2 دروازے کر دوں، پیچھے کی دیوار کو گول کر دوں، اور جو چھوٹا کر دیا اس کو بڑا کر دوں میں۔ یہ حضور نے تمنا ظاہر کی، خود کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے وہ سبب، خود کیوں نہیں کیا؟ تمنا کیوں فرمائی؟ اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں اس خانہ کعبہ کو توڑوں اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے نقشے کے مطابق بناؤں تو جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں وہ پھر نہ جائیں یہ سوچ کر کہ یہ کیسے نبی ہے جو اللہ کے گھر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ جو کام مستحب تھا اس کو بھی نہیں کیا، حکمت ہے۔ یہاں سے سبق ملا کہ بہت سے اچھے کام، مستحب کام بھی لوگوں کو جوڑے رکھنے کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ اسی فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں وضو کیا تو فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، پھر مغرب، پھر عشاء، 5 نماز اسی ایک وضو سے پڑھی اور پڑھائی، ایک ہی وضو سے۔ حالانکہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نیا وضو کرتے رہے، فجر کے لیے الگ وضو کرتے رہے، ظہر کے لیے الگ وضو کرتے رہے، عصر کے لیے الگ وضو کرتے، چاہے پہلے سے وضو ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیشہ تازہ وضو، نیا وضو کر کے آتے۔ لیکن آج مکہ فتح ہوا تو ایک ہی وضو سے ساری نماز پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی مگر رجوع کے مار رہے ہو گے؟ حضرت عمر کو اللہ نے سے جرأت دی، وہ حق کو تھے، وہ کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، ایسی سڑتا رہتا ہے؟ تو تم فرما عمدن فعلتہ یا عمر، اے عمر جان بوجھ کر ایسا کیا نہیں، قصدن کیا، جان بوجھ کر کیا ہے۔ کیوں ہے اللہ کے نبی؟ کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور مکے میں پانی کی قلت ہے، پانی اتنی فراوانی سے نہیں ہے، پینے کے لانے پڑ رہے ہیں۔ اب اگر میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کروں گا تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ اتنا پانی ہم کہاں سے لائیں گے، اتنا پانی ہم کہاں سے لائیں گے، پینے کے لیے نہیں پانی وہاں، سمجھ رہے ہیں؟ مکے میں پانی نہیں تھا اس زمانے میں، اب بھی نہیں، وہ تو سمندر کو میٹھا کر رہے ہیں بوتلوں میں۔ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ پیٹرول سستا ہے، پانی مہنگا ہوا مکے میں۔ پیٹرول سستا ہے، 1 ریال میں 3 لیٹر 3.5 لیٹر پیٹرول آ جاتا ہے، اور 2 ریال کی بوتل آتی ہے 1 لیٹر کی، ڈبل والے آج بھی پانی ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر یہ مستحب کام چھوڑا۔ پوچھو علماء سے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ثواب ہے، چاہے پہلے سے وضو ہو آپ کا۔ من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات، جس آدمی نے وضو پر وضو کیا، پہلے سے باوضو ہے پھر نیا وضو کیا، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکی دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے آج کتنی نیکی چھوڑ دی؟ 10، پھر 20، اور پھر 30، اور پھر 40، اور 50 نیکی چھوڑ دی۔ حالانکہ کبھی نہیں چھوڑتے، آج چھوڑی، کیوں؟ کہ تاکہ لوگوں کے لیے ایک سبق مل جائے، کہیں وہ تنگی میں نہ پڑ جائیں۔ بس معلوم ہوا کہ کچھ حالات، کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ مستحب کام بھی نہیں کیا جا سکتا لوگوں کو جوڑ دیں۔ اب آجا اس قصے پر جو سنانا چاہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا کہ حضرت زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہو سکتا ہے، حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں، میں سب سے بڑا عالم۔ جواب بالکل سچا تھا اور حق تھا، لیکن بہت سی سچی باتیں نہیں کہی جا سکتی۔ اللہ کو یہ جواب پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ جواب پسند نہیں، اس لیے کہ بڑائی جھلکتی ہے، میں آ گئی، انا، میں، اللہ کو انا پسند ہے، ہم پسند ہے، نحن پسند ہے، انا نہیں۔ انا تو صرف اللہ، لا الہ الا انا، میرا علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اللہ کے لیے، میں اللہ کو پسند ہے، کہیں بھی۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا میں بڑا عالم ہوں، تو اللہ کا نہیں موسیٰ، تم سے بھی بڑا مول صاحب ہے زمین پہ، تجھے پتہ نہیں، کہنا کون ہے؟ جاؤ فلاں سمندر، دو سمندر ایک جگہ مل رہے ہیں، مجمع البحرین، 2 سمندر بہتے ہیں، وہ ایک جگہ جا کر دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں، وہاں تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ وہ حضرت خضر تھے، 15 بارے اس کا تذکر آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، خادم چلو بڑے عالم صاحب سے مل کر آئیں گے۔ بھائی کون ہے وہ؟ ہم سبھی پڑھا۔ یہاں سبق ملا کہ علماء کی زیارت کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے جا رہے ہیں، جب معلوم ہوا کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی ہے، اور خود نہیں جا رہے، اللہ کی ہدایت کے مطابق جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اب جاؤ، سفر کرو اور ڈھونڈو ہمارا وہ بندہ کہاں ہے۔
وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، وہ ایسا بندہ ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے علم دے رکھا ہے، بڑا عالم بنایا ہم نے ان کو، جاؤ ملاقات کرو۔ یہاں سے سبق ملا کہ ہمیں اور آپ کو بھی اپنے علماء کی زیارت کے لیے سفر کرنا چاہیے، اور وہاں کوئی درخواست نہیں، بس بیٹھ جائے، زیارت کریں، دعا کی درخواست کریں اور بس کوئی مسئلہ ہو کچھ نہ پوچھ کر آ جاؤ۔ لیکن یہ سب چیزیں بھول گئے لوگ، اپنی غرض کے لیے تو جاتے ہیں، اپنی غرض کے لیے جائیں گے۔ مثلا ابھی الیکشن آئے گا، مختلف جگہ سے سرپنچ پہنچیں گے اور ساتھ دعا کریے میں الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہوں، میرے کو بہت بڑھیا گیا ابو خان لوگ بھی دعا کریں، تو میں ان کو کیا دعا دیتا ہوں، کیا دعا دیتا ہوں؟ ہو سکتا ہے تم میں بھی کوئی بیٹھا ہو سے دل چڑھا ہو، تو جو سرپنچی کی دعا کرانے کے لیے میرے پہ آتا ہے میں اس کو یہ دعا دیتا ہوں، اگر خیر ہو تو اللہ تجھے جیتا ہے، اس میں کوئی بھلائی ہو تو اللہ تجھے جیتا ہے، اس میں شر ہو تو اللہ تجھے بچائے۔ تو جتنوں کو میں نے دعا دی ہے الحمدللہ سبھی ہارے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سبھی ہارے مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ میں نے کیا دعا دی؟ اگر یہ کوئی بری چیز ہے تو اللہ تجھے کامیاب کرے، اور اگر یہ بری چیز ہے تو اللہ تجھے کامیاب نہ کرے۔ الحمدللہ کوئی کامیابی نہیں ہوا، سب ہارے۔ اس لیے کوئی شر ہے، خدمت خلق کے لیے کوئی الیکشن نہیں لڑتا، جیب بھرنے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں، لوگوں کا خون پینے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں، ظلم کرنے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں۔ ہم کیوں دعا کرتے ہیں اس کو گناہ میں شریک ہوں؟ ہم کیوں کہیں کہ اللہ تجھے کامیاب کرے؟ ہم نہیں کہیں گے، ہم یوں کہیں گے تیرے ہاتھ میں اگر بہتر ہے تو اللہ تجھے جیتا ہے، اور اگر تیرے ہاتھ میں یہ شر ہے تو اللہ تجھے بچائے۔ اللہ بچاتا ان کو، اور کوئی جیتتا نہیں، تمہارا وہ منہ نہیں دکھاتے۔ تو بہرحال یہاں سے یہ سبق مل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم سے بھی بڑا ایک بندہ ہے، عالم ہے، جاؤ سفر کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے جاتے ہیں، اور جا کر وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں آپ کے پاس رہتا ہوں، قرآن میں آیا ہوا ہے، میں تفصیل نہیں سنانا چاہتا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ حضرت خضر سے انہوں نے کہا، تو حضرت خضر نے کہا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے، میرا علم الگ ہے، تمہارا طریقہ جو ہے وہ الگ ہے، میرے علم میں تمہارے علم میں تھوڑا فرق ہے، تمہارے علم کے اعتبار سے بہت سی چیزیں ناجائز ہوں گی، لیکن میرے علم کے اعتبار سے وہ جائز ہے، میں وہ کام کروں گا، تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو یہ پورا قصہ سنانا مقصد نہیں ہے، کبھی موقع ہوگا سنائیں گے، لیکن اس میں سبق کیا ہے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بھی سفر کروا رہے ہیں زیادتی علم کے، حالانکہ وہ نبی ہے، نبوت کا تاج ان کے سر پر ہے، معلوم ہوا کہ کوئی کتنا بڑا عالم ہو جائے وہ علم سے مستثنی نہیں ہے، علم کا اضافہ پھر بھی ہوتا ہے، اور علم کے اضافے کے لیے آدمی کو مشقت اٹھانی چاہیے، سفر کرنا چاہیے، یہ وہ دولت۔ تو چونکہ ہم مکتب میں بیٹھے اس مناسبت سے یہ بات کر رہا ہوں، تو میرے بھائیوں ان تمام گزارشات سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ مکتب کتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کام سے ہمارے دین کی، ہماری شریعت کی، اسلام کی شروعات ہوتی ہے۔ اقرا پڑھو، وہاں سے شروعات ہوتی ہے، وہی کام یہ انجام دے۔ اب کچھ غلط فہمی ایسی ہو گئی کہ یہ بھی کوئی دین کا کام، مکتب پڑھانا بھی کوئی دین کا کام، سب مدرسہ پڑھانا بھی کوئی دین کا کام۔ عجیب شیطان بہت چالاک ہوتا ہے، سر بڑا مکار ہے، بڑا عیار ہے۔ دلیل کیا دلواتا ہے؟ دلیل کیا دلواتا ہے؟ ارے صاحب یہ تو تنخواہ کے لیے پڑھا ہے، اجرت لیتے ہیں، یہ بھی کوئی دین کا کام؟ استغفر اللہ العظیم۔ اگر اللہ کسی بندے کو دین کی خدمت کے ساتھ معاش دے دے، رزق دے دے، تو وہ خوش نصیب بندہ ہے کہ دین کا دین اور رزق بھی ساتھ ہے، وہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ ورنہ اس رزق کی چکر میں لوگ حیران پریشان صبح سے شام تک دھکے کھاتے ہیں، اور وہ اپنا آپ کو فارغ نہیں کر پاتے دین کے لیے، خدمت دین کے لیے، وہ محروم قسمت ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان علماء کو، ان فضلاء کو، ان قاریوں کو، ان میاجیوں کو، ان ائمہ کو دین کے ساتھ رزق کا انتظام فرمایا، یہ ان کی خوش قسمت ہے۔ رزق مقصد نہیں ہے، مقصد قرآن پڑھانا ہوتا ہے، مقصد تعلیم کو فروغ دینا ہوتا ہے، مقصد اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ضمن میں اگر یہ کام ہو رہا ہے تو اللہ کا فضل ہے، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ شکل بنی ہوئی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے مفتیوں کو، اپنے زمانے کے ائمہ کو بیت المال سے وظیفہ جاری کرتے تھے۔ اگر ناجائز تھا وہ کیوں جاری کریں؟
وہ اس خدمت کو تنخواہ دیا کرتا ہے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں پھیل گئی، میں نے ایک آیت پڑھی، بس اس کا خلاصہ آپ کو سناؤں اور پھر بات کو ہم سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ آیت میں نے پڑھی تھی۔ اے ایمان والو، اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم، خود اپنی جانوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر۔ یہ اللہ نے فرمایا پورے قرآن کریم میں 90 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا 90 مرتبہ آیا، اور ہر جگہ اللہ نے کوئی مہربانی کی، شفقت کی بات کہی یا کسی بڑے خطرے سے ہوشیار کیا۔ یہ وہ موقع ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہیں، جن کا ایمان اللہ نے تسلیم کر لیا، قبول کر لیا، قوا انفسکم، اپنی جانوں کو بچاؤ۔ یہاں پہلا سبق یہ ملا کہ ایمان کے بعد بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ جبھی تو اللہ کہنے والا، ایک طرف اللہ کیا کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اے مومنو۔ اگر صرف ایمان سے جان بچ جاتی ہے تو اللہ آگے حکم کیوں دے رہا، قوا انفسکم؟ بس معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد بھی اپنے کو جہنم سے بچانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ہاں، دائمی جہنم سے بچے گا اگر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل کے یقین کے ساتھ پڑھ لیا، آپ کے عقیدے بن گئے، نماز بھی نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، زکات بھی نہیں دیتے، فلاں نیکی بھی نہیں کرتے، تو ہمیشہ جہنم میں رہنے سے تو بچ گئے، سزا بھگت کے نکل کے آ جاؤ گے باہر۔ لیکن اگر پہلی فرصت میں، پہلے ہی مرتبہ میں چاہتے ہو کہ جنت میں چلے جائیں، دوزخ کا منہ بھی نہ دیکھیں، تو ایمان کے بعد بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ کس سے بچائیں؟ آگ سے بچائیں۔ کون سی آگ؟ جہنم، جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہے، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر۔ یہاں جو مجھے آپ پیغام دینا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا دیندار ہے، چلہ اور 4 مہینہ کا بڑا پابند ہے، نماز صف اول میں پڑھتا ہے، اشراق اور تہجد اور اوابین سب کا اہتمام کرتا ہے، تسبیحات پوری کرتا ہے اور دینی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بہت ہی دیندار ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کی بہو اور اہل و عیال وہ دین میں سست ہے، کمزور ہے، کاہل ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، جوا سٹے میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کی قسم یہ دیندار اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا پائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے 2 فرض دیے اللہ تعالیٰ نے، 2 فرض، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ خود تہجد پڑھ کے اپنے آپ کو تو بچا رہا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو جہنم سے نہیں بچا رہا، نہ کوشش کرتا ہے، تو آدھا فرض پورا ہوا، دوسرا فرض پورا نہیں، اور جو فرض کو چھوڑ دیتا ہے وہ گنہگار ہے۔ تو یہاں سے ہمیں سبق ملا کہ جس طرح خود دیندار بننا ضروری ہے، خود نیک بننا ضروری ہے، خود شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے، اسی طرح اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو دیندار بنانا، ان کو شریعت کا پابند کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم خود دیندار ہو جاتے ہیں یا دینداروں کی شکل میں آ جاتے ہیں، لیکن بیوی بے پردہ ہے، بیوی کا لباس اوپر تک چاک کھلا ہوا ہے، بیٹی کا لباس پتلا ہے، ننگا پر ظاہر ہوتا ہے، بیٹا نماز کے قریب نہیں آتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سٹا لگاتا ہے، اور پھر بھی یہ حاجی صاحب مطمئن بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ کی قسم ابھی جہنم سے بچنے والا نہیں۔ کوشش کرو، محنت کرو اولاد کے پیچھے، ان کو دوزخ سے بچاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ماں صاحب کہا کرے، ماں نہیں، ہم کہا کریں، اس سے جان نہیں بچے گا۔ جس طرح تم اور چیزوں کو منواتے ہو، ایسے ہی دین کی بات بھی منواؤ۔ کیسے منواتے ہو؟ یا تو یہ گھر میں تو ہی رہے گا یا میں ہی رہے گا، کہو کرے گا یہ بات۔ تو جب بیاہ پردوں کو نمبر آ جائے، کوئی بات پہ تحریک ہو جائے آنا تڑی سی، تو دوسرے رشتہ داروں کو بلاؤ گے، اس کو بلاؤ بھائی چھوڑا سمجھاؤ، یہ ماننا رہا ہوں فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہ رہا ہے، یہ بھائی نہ کرو، اس سے بھی کہلواؤ گے، اس سے بھی کہلواؤ گے، اس سے بھی کہلواؤ گے، خود بھی رو رو کے سمجھاؤ گے، یہی تو کرتے ہو۔
اسی طرح دین کے لیے فکر مند ہو جاؤ. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر وہ مسجد نہیں آتا ہے، اگر وہ جوا سٹے میں لگا رہتا ہے، اگر وہ حرام کما رہا ہے، تو آپ کو بے چینی کیوں نہیں ہوتی؟ آپ پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ اگر آپ کے بیٹے کو بخار ہوتا ہے، صرف بخار ہوا، تو آپ کیسے بے چین ہوتے ہیں؟ رات بھر نیند نہیں آتی، بار بار ڈاکٹر کو بلائیں گے، دکھائیں گے، اور وہاں خیالات آنے لگے کہیں چھوڑا چھوڑا نہ جائے، مر نہ جائے. یہ خیالات آئیں گے. اللہ کی قسم اس سے زیادہ خطرناک بیماری میں ہے اگر وہ نماز چھوڑے بیٹھا. وہ یقینی ہے اس کے ہلاکت اور تباہی. اگر وہ حرام کما رہا تو یقینی ہے اس کا ہلاک ہونا. اگر وہ جوا سٹے میں لگا ہوا، شراب میں لگا ہوا، تو یقینی ہے اس کا جہنم میں جانا. تو اس کو دیکھ کر آپ کو بے چینی کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کی نیند کیوں نہیں اڑ جاتی؟ آپ علماء کے چکر کیوں نہیں لگاتے؟ اللہ کے لیے ہمارے گھر چلو، میرے بیٹے کو آپ سمجھائیے، دو بات نصیحت نہیں کیجیے. کیوں فکر نہیں کرتے؟ اور کیوں نہیں کہتے آپ یہ چیلنج کر کے یا تو تو رہے گا اس گھر میں یا میں رہے گا؟ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو دین کے ساتھ رہنا. اور روزانہ اللہ سے جھوٹا وعدہ کرتے ہو، بھیتر پڑھتے ہو، اس میں یہ جملہ پڑھتے ہو وَنَخْلَعُ وَنَدْرُكُ مَنْ يَفْجُرُ. صرف پڑھتے ہو لیکن مطلب سمجھتے نہیں ہو، اور اگر سمجھتے ہو تو عمل نہیں کرتے ہو، روزانہ اللہ سے جھوٹ بولتے ہو. وَنَخْلَعُ وَنَدْرُكُ مَنْ يَفْجُرُ کا مطلب یہ ہے اے اللہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے، چاہے وہ میرا بیٹا ہو، میری بیٹی ہو، بیوی ہو، کوئی اور ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اے اللہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے میں اس سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ روزانہ وعدہ کرتے ہو. دعا قنوت پڑھتے ہوئے وطر میں وہی جملہ آتا ہے وَنَخْلَعُ وَنَدْرُكُ مَنْ يَفْجُرُ. اللہ کو دغا کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، فریب کاریاں کر رہے ہو. اس کا شکوہ نہیں ہے کہ اولاد بگڑے گی، وقت خراب آئے گا، اور بھی خراب وقت آئے گا. شکوہ اس کا یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کو فکر مند ہونا چاہیے تھا ان اولاد کے بارے میں، اس طرح فکر مند نہیں. بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے، موسم ماں نہیں نہ کہا کریں، اسے جان نہیں بچے. آپ کو منوانا ہے، کیا شکل ہو سکتی ہے وہ آپ خود سمجھو. کیسے ان کو دین پہ لایا جا سکتا ہے وہ خود ترکیب لگاؤ. لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. اور آسان سا نسخہ ہے ان کو جہنم سے بچانے کے لیے، اپنے معصوم بچوں کو مسجد سے، مکتب سے، مدرسے سے جوڑو. وہ پہلے دن سے بسم اللہ سیکھیں گے، پہلے دن سے قرآن سیکھیں گے، پہلے دن سے ان کے عقیدے درست کروائے جائیں گے، پہلے دن سے ان کی نماز کی مشق کروائی جائے گی. ملا جی اور استاد جی روزانہ ان کی حاضری لے کر نماز میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، تو اس کو عادت پڑ جائے گی مسجد میں آنے کی. آسان نسخہ. لیکن 40 منٹ ناز دے کے بھاری احسان کر رہے ہو، اللہ جی رکھ لیا 40 منٹ ناز میں. مجھے دیکھ کر اور سن کر حیرانی ہوئی کہ 315 بچے اس مکتب میں پڑھ رہے ہیں. 315 بچے پڑھ رہے ہیں. پڑھانے والے کتنے؟ 2. ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہے. پڑھانے والے 2، ایک کے حصے میں کتنا آئیں گے خود تقسیم کر لیں. 150 بچوں کو، 160 بچوں کو ایک استاد کیسے پڑھا سکتا ہے؟ ناممکن چیز ہے. یہ تو ان کی کرامت ہے. یہ تو ان کی کرامت ہے کہ 150 بچے کو ایک استاد پڑھا رہا اور پھر بھی نتیجہ اتنا اچھا کہ مولانا عمر صاحب تصدیق کر رہے کہ نتیجہ بہت اچھا ہے. یہ تو ان کی کرامت ہے. ورنہ اگر ایک بچے کو 2-2, 3-3 منٹ دیں، 3 منٹ سے کام نہیں چلتا، کم سے کم 15 منٹ چاہیے ایک بچے کے لیے. اگر 3-3, 4-4 منٹ بھی دیں تو بھی پورے دن فارغ نہیں ہوں گے. تو ان پر آپ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ جب اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، بڑی مسجد ہے، مکتب میں بچے زیادہ ہیں، تو آپ پیشکش کیوں نہیں کرتے مولانا استاد بڑھاؤ؟ 2 کے بجائے 4 کرو، ان کو 4 کے بجائے 6 استاد لاؤ. اور اچھی تعلیم ہونی چاہیے. تعلیم پر، بچوں کی تربیت پر جو کچھ آپ صدقہ خرچ کریں گے وہ یقیناً صدقہ ہے. اس سے آپ کی مصیبتیں دور ہوں گی، آسمانی بلائیں ٹلیں گی، بیماریاں دور ہوں گی. یہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے بہتر سے بہتر نظام کرنے کی کوشش کرو اور اپنے بچوں کی تربیت کی. ایک حدیث خطبے میں پڑھی، اس کا ترجمہ کرو اور ختم کریں گے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا. کیا فرما رہے ہیں؟ اے میری امت کے لوگوں، یا تو عالم بن جاؤ، خود پڑھو، مکتب میں رہو، مدرسے میں رہو، عالم بن جاؤ، نمبر 1. نمبر 2 او متعلما. عالم نہیں بن سکتے تو پڑھنے میں لگے رہو، متعلم بنو. طلبہ جو مکتب میں آتے ہیں ان کو متعلم کہتے ہیں. یا تو عالم بنو یا متعلم بنو.
او مستمعن یا عالموں کی سننے والے بنو کہ جب وہ کوئی اچھی بات کہیں بھلائی کا حکم دیں برائی سے روکیں سنو ان کو. نمبر 4 او محبن ان سے محبت کرنے والے بنو. خود عالم بنو خود متعلم بنو یا ان کی سننے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو. وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ یہ ڈرنے کی چیز. حضور فرما رہے 5ویں چیز مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. 5ویں نمبر پر مت جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. 5ویں چیز کیا ہے؟ عالموں سے چڑنا ان سے بغض رکھنا ان سے حسد کرنا ان کو حقیر جاننا ان کو ذلیل سمجھنا. یہ 5واں نمبر ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہلاک ہو جاؤ گے. جس کو رسول اللہ ہلاک ہو جاؤ کہہ کے تو ہو گئے. وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ فَتَعْلِمْ 5ویں نمبر پر مت ہو جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ. آج پھیل رہی ہے ہوا تھوڑی تھوڑی پھیل رہی ہے. ملا جیوں کے خلاف زبان کھولتے ہیں بد زبانی کرتے ہیں. غیبتیں ہماری مجلس غیبتوں سے گرم رہتی ہے. رسول اللہ کے ارشاد یاد رکھنا عالم بنو متعلم بنو یا ان کے سننے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو. 5ویں قسم میں مت جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. اور ہلاک ہونے کے لیے صرف یہی دنیا نہیں آگے بھی دنیا ہے. قبر بھی ہے قبر کے بعد میدان محشر بھی ہے. اور بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا ہے بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا ہے جو آدمی کسی عالم دین سے بغض رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا. تو ہم اپنی ہلاکت کو کیوں موڑ دیں؟ کیوں اپنی دوزخ خریدیں؟ ہم اس کا عمل اس کے ساتھ اس کا کردار اس کے ساتھ. ہمیں تو اس لیے محبت کرنی ہے کہ وہ رسول اللہ کا وارث ہے. ہمیں تو اس لیے محبت کرنی ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن رکھا ہوا ہے. ہمیں تو اس لیے قدر کرنی ہے کہ وہ خدمت دین میں لگا ہوا ہے. بے عملی اگر کر رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ وہ خود بھگتے. ہمیں ان سے محبت کرنی ہے. مطلق محبت کسی اللہ کے بندے سے محبت کرنا یہ بھی جنت کا ایک زینہ ہے ایک سیڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ای العمل افضل بھائی بتاؤ کون سا عمل سب سے بہتر ہے. بھائی بتاؤ کون سا عمل سب سے بہتر ہے. رسول اللہ پوچھ رہے تو ایک صاحب نے کہا الصلاۃ اے اللہ کے نبی سب سے بڑھیا کام ہے نماز پڑھنا. آپ فرمانے اور کچھ بتاؤ. ای العمل افضل کون سا عمل بہتر ہے؟ تو کسی نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ راہ خدا میں جا کے جہاد کرنا کافروں سے لڑنا شہید ہو جانا سب سے بڑھیا کام. آپ فرمانے نہیں کچھ اور بتاؤ. کسی نے کوئی اور جواب دیا کسی نے کوئی اور جواب دیا. جب سب کے زور ہو گئے تو حضور فرمایا میں بتاؤں؟ جی بتا دیجیے. فرمایا سب سے بہتر عمل ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے دوری اختیار کرنا. یہ ہوا الحب فی اللہ سب سے بہتر عمل جس میں کوئی محنت نہیں کرنی بس دل کے تار جوڑنا. ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے ساتھ ابھی تک جڑا نہیں ان کے ساتھ ملا نہیں شامل نہیں ہوا. اور شامل نہیں ہوا جڑا نہیں اس کے دو مطلب. یعنی ایک آدمی کسی عالم سے کسی دیندار سے مولانا صاحب سے محبت کرتا ہے لیکن کبھی تعارف نہیں ہوا جان پہچان نہیں ہوئی. دور دور سے مولانا صاحب ہے حضرت صاحب ہے محبت کرتا ہے لیکن کبھی تعارف نہیں ملاقات نہیں آپس میں مسافہ بھی نہیں دور دور سے محبت. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا عمل ہے جو اس کی نیکیاں ہیں اس کے برابر یہ نہیں پہنچ پا رہا ان کے ساتھ نہیں ملا. یعنی اس کا عمل بہت اونچا ہے وہ بہت سے کام کرتا ہے دین کو وہ اتنا نہیں کر پاتا لیکن محبت کرتا ہے. تو کیا پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں آپ اس شخص کے بارے میں جو کسی سے محبت کرتا ہو لیکن یہ محبت کرنے والا ابھی اس کے ساتھ جڑا نہیں ہے یا تو ملاقات نہیں ہوئی یا عمل میں اس کے برابر نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو آپ نے کیا جملہ فرمایا المرء مع من احب المرء مع من احب. کل قیامت میں آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور صرف اٹھایا نہیں جائے گا اگر ان میں سے اس کا محبوب اس کا معشوق جس سے وہ محبت کرتا ہے جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ ان دونوں کو جدا کر دے ان دونوں کو ساتھ جوڑ کر جنت بھیج دے.
یہ محبت ایسی چیز ہے۔ تو بجائے بغض رکھنے کے، نفرت رکھنے کے، ان علماء سے، ان حفاظ سے، ان مدرسین سے، مکتب والوں سے محبت کیجئے، ان کی قدر کیجئے، ان کو اپنا محسن مانیے کہ اپنے بچوں کی، آپ کے بچوں کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام سننے والوں کو، سننے والیوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔